الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 11 کے اندر جو اردو ہے اس کا آج عربی بناتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سبق نمبر 11 میں ہم نے کچھ نئے لفظ کے معنی وغیرہ سیکھے تھے، جیسے رسم کا معنی، تصویر، اور ایک تھا جدن، جس کو میں نے بتایا تھا کہ دو طرح اس کو پڑھا جائے گا، جدہ اور جدن دونوں طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت، اور قفصن تو اس کا معنی ہوتا ہے پنجرہ، ببگاؤ اس کا معنی ہوتا ہے طوطا۔ اس طرح ہم نے یہ سب پڑھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک چیزیں ہم نے خاص اور بھی پڑھے تھے کہ حمزہ جس پر الف کے اوپر کوئی حرکت لگاؤ، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھے تھے کہ اس کو حمزہ پڑھیں گے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کیا، جیسے کہ ہم حل والے کے بارے میں جتنے بھی قاعدے حل والے کے لگاتے ہیں سیم ویسے ہی تقریباً اس کے بھی لگتے ہیں، اور جو فرق ہے دونوں میں اس کے بارے میں بھی ہم نے وضاحت کیا تھا مختصر میں کہ بہت سارے اس کے اندر فرق ہے، لیکن فی الحال ہمارے اندر اس کے اندر فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج ہم اس کا اردو کا المختصر میں ترجمہ کرتے ہیں پورا۔ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہے یہ کتاب کس کی ہے، یہ کتاب کس کی ہے۔ تو یہ کے لیے ہم ھذا استعمال کرتے ہیں، اور کتاب کے لیے الکتاب، اور کس کی ہے اس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھے تھے لمن۔ لمن کا معنی ہوتا ہے کس کا، اور کس کے اور کس کی، یہ تینوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یوں نہ سمجھے کہ ہم نے جیسے لمن فریدی اس طرح، لی فریدی اس طرح ہم پڑھے تھے، اور لمن تو یہ کس کا ہے، کس کی ہے، ایسا بھی معنی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لمن کا معنی ہوگا یہاں پر کس کی، وہ موقع محل جیسا ہوتا ہے، یعنی مؤنث ہوگا تو مؤنث، مذکر ہوتا ہے تو مذکر، اس طرح اس کو ہم بنا لیتے اس کا معنی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربی ہو جائے گا پہلے، چونکہ جو سوالیہ جو لفظ ہوتے ہیں اس میں استفہام جو ہوتا ہے اس کو ہم پہلے لاتے ہیں، جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو اس میں استفہام ہے اس کو لے آئیں گے عربی میں، تو اس کی عربی اس طرح ہو جائے گی لمن ھذا الکتاب۔ چونکہ کتاب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کتاب کس کی ہے، تو کتاب میں ہم الف لام لگائیں گے، ٹھیک۔ لمن ھذا الکتاب۔ آگے لکھا ہے طوطا کس کا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم لمن ہی استعمال کریں گے، اور چونکہ طوطا کے بارے میں پوچھا گیا اس لیے طوطا کا معنی ہوتا ہے ببغاؤن، تو اس کو طوطا کے بارے میں پوچھا گیا تو الف لام کے ساتھ آئیں گے ہم الببغاؤ، اس طرح لائیں گے۔ اور چونکہ اس میں استفہام جو ہے جو سوال کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے اس کو ہم پہلے لائیں گے، تو اس کی عربی ہو جائے گی لمن الببغاء، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا وہ پنجرہ کس کا ہے، تو کس کا ہے تو اس کی عربی ہم پہلے لائیں گے، چونکہ اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو ہو جائے گا لمن، اور اس کے بعد وہ پوچھا گیا تو وہ کے لیے ہم ذالک لائیں گے۔ پنجرہ تو پنجرہ کے لیے ہم القفص استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربی ہو جائے گا لمن ذالک القفص، ٹھیک ہے، صاد سے قفص ہوگا۔ آگے لکھا یہ تصویر کیسی ہے، آگے لکھا یہ چوہا بہت موٹا ہے، تو یہ کے لیے ھذا، اور چوہا کے لیے الفارو استعمال ہوتا ہے، اور بہت کے لیے ہوتا ہے جدن استعمال ہوتا ہے، اور موٹا کے لیے سمین۔ تو اس کی عربی اس طرح بنائیں گے ھذا الفارو سمین جدن، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا وہ بلّہ بہت دبلا ہے، تو وہ کے لیے ذالک، اور بہت کے لیے جدن، اور بلّہ کے لیے بلّہ القط استعمال کریں گے، اور دبلا کے لیے حزیل استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربی ہو جائے گی ھذا القط حزیل جدن۔ جدن کا ترجمہ میں پہلے آتا ہے، مگر اس کو عربی میں آخر میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر سے مراد ہے اس لفظ میں جن چیز کے اوپر بولا جائے گا نا اس کے لاسٹ میں، یعنی اس کے بعد لکھا جائے گا۔ چونکہ بہت موٹا ہے لکھا گیا ہے تو اس کے لیے سمین موٹا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دبلا حزیل کے لیے ہوتا ہے۔
تو ہزیلون یا سمین ان دونوں کے بعد میں استعمال ہوگا جدن، ٹھیک ہے، اور اس کو جدہ بھی پڑھا جاتا ہے جب کہ ہم وہاں پر رک جاتے ہیں۔ آگے لکھا وہ لڑکا کالا ہے، تو اس کے لیے ہوگا ذالک الولد اسود، کالا کے لیے ہم اسود استعمال کرتے ہیں اور لڑکا کے لیے ولد اور وہ کے لیے ذالک، ٹھیک، تو ذالک الولد اسود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا یہ آدمی گورا ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے حاضر رجل ابیض، گورا کے لیے میں نے کہا تھا کہ گورا جو سفید اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن ہم آدمی پر اس کو کریں گے تو آدمی کو ہم گورا کہتے ہیں عموماً، تو یہ گورا یہاں پر ترجمہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا اسلام دین ہے، اسلام دین ہے، تو چونکہ اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس لیے ہم اس کو الف لام کے ساتھ لائیں گے، الاسلام دین، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے یہ دین بہت سہل ہے، یعنی بہت آسان ہے، مشکل نہیں، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے ھذا الدین، ھذا الدین، الدین جو ہے یہ الف لام کے ساتھ ہوگا، ھذا الدین یہ دین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوگا سہل جدہ، اور اس کو جدن لکھیں گے لیکن جدہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سہل جدہ یعنی بہت آسان، سہل بھی کہیں گے اس کو کہ سہل ہے، لا صعب یعنی مشکل نہیں، ٹھیک ہے، تو پوری عربی ہو جائے گی ھذا الدین سہل جدا لا صعب۔ آگے لکھا ہے کیا یہ کتاب قرآن ہے، تو کیا کے لیے ہم یہاں پر اس سبق میں حمزہ استعمال کریں گے، یعنی الف لکھ دیں گے، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک حمزہ بنا دیں گے اور اس کے اوپر زبر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے لکھیں گے پھر ھذا الکتاب، ھذا الکتاب یعنی کتاب کو الف لام کے ساتھ لکھیں گے، ھذا الکتاب، اس کے بعد قرآن لکھیں گے، نون پہ دو پیش لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور آخر میں کوشچن مارک بھی لگائیں گے، چونکہ حمزہ بھی اس میں استفہام میں سے آتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہاں یہ کتاب قرآن ہے، چونکہ وہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب بھی ہمیں نعم یا لا میں دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے نعم، پھر کہیں گے ھذا الکتاب قرآن، ٹھیک ہے، یہ عربی ہو جائے گی اس کی۔ آگے لکھا اور وہ مبارک ہے، تو یہاں اور کے لیے واو استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھے تھے، اور یہاں پر وہ مبارک ہے تو وہ سے مراد کتاب ہے، چونکہ قرآن کے بارے میں کہا گیا قرآن کتاب ہے وغیرہ، تو یہاں پر وہ سے مراد کتاب ہے، تو اس کے لیے ہم ضمیر استعمال کر لیں گے ہوا کو ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر، اور ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، جیسے قل هو اللہ احد اس طرح بھی ہوتا ہے نا، ہوا وہاں پر بھی آتا ہے، تو یہ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، اور وہ مبارک ہے تو مبارک ہے کے لیے ہم مبارکن استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کی عربی پوری ہو جائے گی وہ ہوا مبارکن، مبارکن، را پر زبر دیں گے۔ آگے لکھا اے فرید یہ سبق کیسا ہے، تو اے کے لیے ہم نے پہلے بتایا تھے کہ یہ عربی میں حرف ندا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے یا فریدو اس طرح اس کی یعنی عربی ہم بنائیں گے، لیکن چونکہ اس کے اندر پوچھا جا رہا ہے یہ سبق کیسا ہے، تو کیسا جو اس میں استفہام ہے اس کے بارے میں ہم بتائے تھے کہ وہ پہلے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ عربی میں پہلے ہی لکھا جاتا ہے، اور عربی میں لکھنے کا یہ ہے جس سے پوچھا جا رہا وہ آخر میں آتا ہے، جیسے فرید سے پوچھا جا رہا، اردو ترجمہ تو آ رہا ہے پہلے اے فرید، تو یہ شروع میں آ رہا مگر اس کو جو ہے وہ آخر میں عربی میں لکھا جائے گا، تو اس کی عربی اس طرح ہم بنائیں گے، پہلے لائیں گے کیفا کا، کیفا ھذا الدرس، کیفا ھذا الدرس، اس کے بعد لکھیں گے یا فریدو، تو اس کا معنی ہو جائے گا اے فرید یہ سبق کیسا ہے، یہ سبق کیسا ہے اس کی عربی ہم پہلے یعنی لکھیں گے، اور اے فرید جو ہے وہ آخر میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح اس کی عربی بن جائے گی کیفا ھذا الدرس یا فریدو۔ آگے لکھا ہے آخری والا یہ سبق آسان ہے مشکل نہیں،
یہ سبق آسان ہے مشکل نہیں. تو اس کی عربی ہو جائے گی ھذا الدرس سہل. ھذا الدرس سہل یعنی الدرس جو ہے لفظ اس کو الف لام کے ساتھ لائیں گے اور ھذا کو بھی الف کیا کہتے ہیں الف کے ساتھ میں ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پہ ڈبل الف ہو جائے گا مگر پڑھا ایک بھی نہیں جائے گا. ٹھیک, اور الدرس میں لام بھی لکھیں گے چونکہ درس کے بارے میں ہم بتا رہے, سبق کے بارے میں بتا رہے. ٹھیک ہے, تو ھذا الدرس سہل, اس کے بعد ہم ایک ڈیس لگا دیں گے, پھر لکھیں گے لا صعب یعنی مشکل نہیں. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی جو ترجمہ ہے وہ اچھے سے عربی کر لیے ہوں گے ماشاءاللہ. لیکن اگر پھر بھی کہیں پر دقت ہو تو آپ ویڈیو کو ریورس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ضرور کمنٹ کیجیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.